پاکستان اور امریکہ کے عسکری تعلقات نئی بلندیوں پر۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ٹیمپا میں سینٹ کام کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں شرکت۔ جنرل مائیکل کوریلا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دو طرفہ عسکری تعاون کے فروغ میں جنرل کوریلا کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر ایڈمرل بلڈ کاپر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل کی امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات میں باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ آرمی چیف کی دوست ممالک کے دفاعی سربراہان سے بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کی پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات، اپنے خطاب میں روشن مستقبل پر اعتماد رکھنے کی اپیل کی۔ وطن عزیز میں سرمایہ کاری کی ترغیب، پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ملک بھر میں جشن آزادی تقریبات جوش و خروش سے جاری۔ کراچی میں ساحل سمندر پر منی میراتھن، محمد سجاد اور ماہنور کی پہلی پوزیشن۔ لاہور آزاد کشمیر کے شہر باغ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سائیکل ریلیاں نکالی گئیں، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سکھر میں آج میوزیکل نائٹ کانسرٹ بھی ہوگا۔ راحت فتح علی خان، صنم ماروی سمیت دیگر فنکار شرکت کریں گے۔ خواتین کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ 14 اگست تک جاری رہے گا۔ مختلف سپورٹس مقابلوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ پاکستان نے، پاکستانی افواج نے، پاکستانی فورسز نے، پوری قوم نے مل کر بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے، اور اس عبرتناک شکست جو بھارت کو پوری پاکستانی قوم نے دیے، اس کے آفٹر افیکٹس آج دن تک بھارت اس اسٹیٹ آف شاک سے نہیں نکل سکی ہے۔ کل ان کا ایک ایئر فورس چیف جو ہے پیدا ہو گیا اچانک کہ جی ہم نے بھی گرائے۔ ان کے ملک میں اتنا ان کے اوپر لعن طعنہ ہوا، اتنا ان کو مودی حکومت کو، انڈین آرمی کو، انڈین ایئر فورس کو لوگوں نے جس طرح کرٹیسائز کیا ہے بھارت میں بیٹھ کر، بھارتیوں نے اب اپنی فیس سیونگ کے لیے کہنے جی ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کر دیا۔ پاکستان نے حالیہ جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ بھارتی ایئر چیف کا بیان فیس سیونگ کی کوشش ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیشنل اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی رہنما اپنے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہم جشن آزادی کے ساتھ مارک حق کی جیت کی خوشی منا رہے ہیں۔ 13 اگست کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں گرینڈ میوزیکل شو ہوگا۔ یہ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کا نہیں، پاکستان کے پروگرامز ہیں۔ شرجیل میمن نے نیشنل اسٹیڈیم میں یوم آزادی گرینڈ میوزیکل شو کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ معرکہ حق میں حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک کا سفر۔ یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کا ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم۔ پاکستان کی مسلح افواج کا ملک کی دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم۔ پاک فوج کے جوان نے کہا ہماری سانس، خون، جذبہ اور جنون سب وطن کی حفاظت کے نام ہے۔ پاک فضائیہ کے نمائندے نے کہا ہماری ہر پرواز اور ہر اڑان پاکستان کی وقار اور سربلندی کے لیے ہے۔ پاک بحریہ کے اہلکار نے کہا ہم ہر لہر کے سامنے حفاظتی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ پاک رینجرز کا بھی وطن عزیز کے دفاع کے لیے تیار رہنے کا عزم۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلوچستان کے طالب علم اکرام اللہ کی ملاقات۔ اکرام اللہ کاکڑ نے راولپنڈی بورڈ کے میٹرک امتحانات میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ اکرام اللہ محنت سے اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے۔ طالب علم اکرام اللہ کاکڑ نے کہا کہ آپ سرپرستی نہ کرتے تو کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ سی ایس ایس کر کے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اکرام اللہ کا گھر سیلاب میں بہہ گیا تھا۔ وزیراعظم نے قلعہ سیف اللہ کے دورے پر اکرام اللہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ مستونگ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں ڈی ریل ہو گئیں۔ ریلوے ٹریک پر دھماکہ اسپرینٹ کے قریب ہوا، جبکہ خوش قسمتی سے کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ دھماکے کے بعد فورسز نے علاقہ گھیرے میں لے لیا۔ واقعے کی تحقیقات اور سرچ آپریشن جاری۔ کراچی میں ڈمپر تلے کچلے جانے والے بہن بھائی کی موت کا مقدمہ درج۔ ہیوی ٹریفک کے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 564 ہو گئی۔ ڈمپر تلے کچلے جانے والی 22 سالہ ماہنور اور 14 سالہ احمد رضا کی میتیں سرد خانے منتقل۔ نماز جنازہ نماز عصر کے بعد ادا کی جائے گا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والی ماہنور کی آئندہ ماہ شادی تھی۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے 7 ڈمپر جلا دیے۔
ड्राइवर पर भी तशद्दुद, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को तहवील में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हादसे में जख्मी वालिद अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स ने हालत खतरे से बाहर करार दी। डंपर जलाए जाने के खिलाफ एहतजाज पर डंपर्स एसोसिएशन तकसीम। सुपर हाईवे पर धरना देने वाले मुजाहिरीन ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। पुलिस को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे की डेडलाइन भी दे दी। दूसरी जानिब राशिद मिन्हास रोड पर डंपर मालिकान का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन ने कहा मुज़ाकरात के लिए कोई सियासी रहनुमा नहीं आया, धरना जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कहा डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। मुश्तिल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर्स को करारवा की सजा दिलवाए और शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा तिजारती हजम में 16% इजाफा। 365 न्यूज़ ने अदाद-ओ-शुमार हासिल कर लिए। गुज़िश्ता माली साल पाक अमेरिका तिजारत का हजम 7 अरब 59 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान की अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की बरामदात गुज़िश्ता साल की निस्बत 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका की पाकिस्तान को दरामदात का हजम 1 अरब 76 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। दरामदात में गुज़िश्ता साल 40% इजाफा हुआ। एक साल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस 4 अरब डॉलर से जायद रहा। मोदी सरकार हर महाज पर नाकाम। मुआशी और सफारती नाकामियों के बाद अपोजिशन की जानिब से इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्ज़ामात ने मोदी की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमेरिका से सफारती सदमोहरी भी मोदी के लिए इम्तहान बन गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे रॉयटर्स ने मौजूदा दौर का मोदी का दौर इक़्तिदार का मुश्किल तरीन वक्त करार दे दिया। आइंदा हफ्तों में चीन और रूस का मुतवक्का दौरा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए कड़ा इम्तिहान है। बिहार के रियासती इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त मोदी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुल्क में आईनो कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हकूक छीने जा रहे हैं। रिजीम चेंज से हुकूमत गिराने के बाद पीटीआई हालत जंग में है। ये पाकिस्तान और आज़ादी की जंग है और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से राबता। दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइल के मुकम्मल फ़ौजी कब्ज़े के मनसूबे की शदीद मज़म्मत। इसाक डार ने कहा इसराइली मनसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। गजा में भूख और कहत का राज। सफाक इसराइल की पैदा करदा ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख के बायस होने वाली अमवात 212 हो गई। जबालिया, खान यूनिस और दीरुल बलाह समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी का सिलसिला भी न थमा। मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा में 21 इमदाद के मुतलाशी अफराद शामिल। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता। गजा पर इसराइली हमले और काबिज़ फ़ौज के मुकम्मल कंट्रोल के फैसले पर इजहार तशवीश। तुर्क सदर ने कहा इसराइल का गजा पर कब्ज़ा किसी सूरत कबूल नहीं। सदर अर्दवान ने फ्रांस, बरतानिया और कनाडा की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बयानात को मुस्बत करार दिया। अरब इस्लामिक वजारती इजलास की भी गजा पर कब्ज़े के ऐलान की मजम्मत। इसराइली जारहियत के फौरी खात्मे के लिए आलमी बरादरी से इक़दामात का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुज़ाहरे जारी। लंदन में सैकड़ों अफराद ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। मुज़ाहरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा।
کینیڈا کے شہر مونٹریال، جرمنی کے شہر برلن میں بھی شہری غزہ میں جاری مظالم کے خلاف سراپا احتجاج۔ ترکی میں عوام کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ اسپین کے مختلف شہروں میں شہریوں نے خالی برتن بجا کر انوکھے انداز میں احتجاج کیا۔ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کی یاد میں آزاد کشمیر اور پنجاب میں دعائیہ تقریبات۔ مظفر آباد، کوٹلی، راولپنڈی، لاہور، بہاولپور، اوکاڑہ، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، ساہیوال اور ملتان میں شہداء کے لیے دعائیہ تقریبات۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کو بھولی ہے اور نہ کبھی بھولے گی۔ معرکہ حق کے شہداء فاؤنڈیشن کی جانب سے اسلام آباد میں بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ سندھ کی اقلیتی برادری کے لیے بڑی خوشخبری۔ معرکہ حق اور جشن آزادی کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اقلیتی محنت کشوں کو ای بائکس دینے کا فیصلہ۔ محکمہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے سیکرٹری رفیق قریشی نے کہا، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈیتھ گرانٹ 10 لاکھ اور شادی گرانٹ 3 سے 5 لاکھ روپے کر رہے ہیں۔ ورکرز کے لیے مکمل سولرائزڈ گھر بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ پاکستانی پارلیمان کے قیام کے 78 سال مکمل۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ کا پہلی دستور ساز اسمبلی کے ارکان کو زبردست خراج تحسین۔ کہا، دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کی آئینی اور جمہوری بنیاد رکھی۔ جمہوریت کا تسلسل ہی ترقی اور استحکام کی ضمانت ہے۔ پارلیمانی نظام کے تسلسل اور آئینی اداروں کی بالادستی کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ سندھ اسمبلی آئین و قانون کی روشنی میں عوامی خدمت جاری رکھے ہوئے ہے۔ لاہور میں سی سی ڈی چونگ اور اشتہاری ملزموں کے درمیان مبینہ مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزم مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے ملزموں میں شعیب اور زبیر شامل۔ دونوں نے مانگا منڈی سے 2 روز قبل 13 سالہ بچی کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ایران کا اپنی سرحدوں کے قریب ٹرمپ راہداری منصوبے پر سخت رد عمل، قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا، امریکی منصوبے کا مقصد عسکری اور سیاسی موجودگی بڑھانا ہے۔ ایران اپنی سرحد کے قریب ایسی کسی راہداری کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی غیر ملکی مداخلت اور سرگرمیوں کو قومی سلامتی کے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ فلسطینی فٹ بالر کی غزہ میں شہادت پر یویفا کی پوسٹ پر محمد صلاح کا تنزیہ سوال۔ یویفا نے ایکسپرٹ سلیمان العبید کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، فلسطینی سلیمان العبید کو الوداع، ایک ایسا باصلاحیت کھلاڑی جس نے سخت ترین حالات میں بھی بے شمار بچوں کو امید دلائی۔ فٹ بالر محمد صلاح نے ری پوسٹ کرتے ہوئے یویفا سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے، کہاں اور کیوں مارے گئے؟ فلسطینی فٹ بالر سلیمان العبید غزہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ پہلے ون ڈے میں شاہینوں نے 5 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی۔ میزبان ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 280 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ قومی ٹیم نے ہدف 49ویں اوور میں پورا کر لیا۔ حسن نواز ڈیبیو میچ میں 63 رنز بنانے پر میچ کے ہیرو قرار پائے۔